بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی جناب بچوں، اب تھوڑا سا ہم اپنے کام کو ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے اپنی لائیو سیشن میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہم مکسنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کو امید ہے کہ ذرا قریب سے ٹیکسچر دیکھنے کو بھی مل رہا ہوگا۔ جب ہم مکسنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جہاں پر 2 کلر یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں اس بارڈر کو مرج کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنے برش کو خالی برش کو بغیر اپنے برش کو کلر سے وہ کر دینا ہوتا ہے، صاف کر دینا ہوتا ہے، اور پھر ہلکا سا جو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹیپ کرنا، وہ ٹیپ کر کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کلرز کے درمیان جو ہے اپنے برش کو اس طرح سے ایسے، یہ جو ہے نا ایک بارڈر لائن۔ اب دیکھیں یہاں پہ تو میرے پاس کلر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا، اس کو میں نے کیا کر رہے ہیں، یہ اس ٹائم میرے برش کے اندر بالکل بھی کوئی کلر موجود نہیں ہے۔ جو پہلے ہمارے پاس برش کے اندر 2-4 کلرز ہوتے ہیں، اور ہم کیونکہ اس ٹائم پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے کلرز جو ہوتے ہیں اس کو ہی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بلینڈنگ کے ٹائم اپنے یہ جو ایسا مرجنگ ہمارے پاس کلر مل جائے جو کہ دونوں کلر سے ایسا نہ ہو رہا ہو کہ بہت زیادہ بارڈر کو کریٹ کر دیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ایک کام کر چکے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ زیادہ معلوم نہیں چل رہا ہوگا کہ کہاں پہ ہمارا ریڈ کلر کا کمپلیٹ ہوا ہے کام، اور وہاں سے ہی ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، فوراً ہی ہمارے پاس پرپل کلر جو ہے، وائلٹ کلر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے کلرز کو مرج کر کے بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں اپنے پیلٹ کے اندر میرے پاس آلریڈی میں یلو کلر کو اچھی طریقے سے یوز کر چکی ہوں۔ اب میرے پاس میں اس ریڈ کلر سے یہاں پہ سامنے ہی کیا لے رہی ہوں، بلو کلر لے رہی ہوں، یا تو میں ادھر لے لوں، اب بلو کلر یہاں پہ میں ریڈ لیتی ہوں، یہاں پہ میں ریڈ لے رہی ہوں تاکہ یہ سامنے اس کے کنٹراسٹ کے اندر آئے، اور مسلسل ہمارے پاس کیا ہو کہ ہم سیکوینس کے اندر کنٹراسٹ کو لے کے چلیں۔ یہ انشاءاللہ ابھی جب ہم آگے کلاسز کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کلر ویل جو ہوتی ہے، اپنے پینٹنگ کی تھیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے کلر ویل پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کیسے ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے کلر کو اپنے پینٹنگ کو ہم نے برائٹ رکھنا ہے تو ہمیں اپنے کلر کی ہارمنی جو ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہوگا، سیچوریشن کیسے لے کر آنی ہوگی، یہ ساری ہماری کیا ہو جاتی ہیں، کلرز کی ہمارے لیے ٹیکنکس ہو جاتی ہیں، جو کہ ہم آگے جا کر سیکھتے رہیں گے۔ اسی لیے وہ جو کہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ چینل پہ نئے ہیں تو ان کو تو پہلے تو ویلکم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں اپنا نام بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے دیکھ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نوٹیفیکیشن کا جب آپ وہ لگا لیں گی، بٹن کو دبا دیں گے تو جو بھی ہم ایکٹیویٹی اپنے چینل پہ سکھانے کی کر رہے ہیں، لرننگ کی، وہ بھی آپ تک اچھی طریقے سے پہنچتی رہے گی۔ اب میں نے کیا ہے، اب اس چیز کو پھر دیکھیے، اب ہمارے پاس ریڈ کلر ہے، ریڈ کلر کو ہمیں مرج کرنا ہے پرپل کلر کے ساتھ۔ تھوڑا سا میں اپنے برش کو ڈرائی کر رہی ہوں، پھر تھوڑا سا اٹھایا ہے میں نے ریڈ کلر،
ٹھیک ہے. ریڈ کا مجھے نہیں پتہ یہ کرمسن ریڈ ہے کون سا ریڈ ہے. یہ کرنے کے بعد میں کیا کر رہی ہوں، پھر اپنے برش کو پانی سے صاف کرا اور اپنے اس سے کلاتھ سے جو ہے میں نے اس کو ڈرائی کر لیا. اب جو یہ میں نے ڈرائی کیا ہے تو ڈرائی ہونے کے بعد میرے پاس کیا آ جائے گا، اب یہ بارڈرز کو ہم اس طرح سے بلینڈ کر لیں. یہ جو بارڈر کو بلینڈ کر رہے ہیں ہم، اس کے اندر ہمارے پاس پرپل اور ریڈ کا جو کمبینیشن ہوگا وہ ایک نئے طریقے کا ہو جائے گا. اس کے اندر ہمیں ان دونوں کو ملا کر جو کلر ہوگا وہ ہمیں محسوس ہوگا. اب یہاں سے دیکھیں، ہم نے یہاں پہ تو کیا تھا کس چیز کو، ریڈ کو اور پرپل کو. اب یہاں پر ہمارا کیا آ رہا ہے، ریڈ اور یلو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے پھر اپنے برش کو ڈرائی کیا اور میں یہاں پر جو ہے اس طرح سے ہلکا سا بلینڈنگ کرتے ہوئے دونوں شیڈ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس جگہ سے کیا کروں گی. اب میرے ہو گئے ہیں پینٹ ابھی اس ٹائم ڈرائی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لائیو سیشن سے ادھر موو کیا ہے، اتنی دیر میں ایکریلک کے کلر جو ہو گئے ہیں ڈرائی. تو میں اپنے پیلٹ میں تھوڑا سا یلو کلر مزید نکال رہی ہوں اور پھر اپنے کلرز کو میں اب یہاں پر میرا یلو کلر کمپلیٹ ہوا، نظر آ رہا ہے صحیح. یہاں سے آپ دیکھیں ہم نے یہ جو ہے کیا کیا تھا، یہاں پہ بھی ہم نے ریڈ کے ساتھ مرج کیا تھا پرپل اور اس کو. اب میں یہاں پہ جو ہے ایک نیا کلر دینا چاہ رہی ہوں اور وہ کلر جو ہے پہلے تو میں یہاں پہ بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بارڈر ہے. اس بارڈر کو مرج کرنے کے لیے کیا کروں گی، برش کو ڈرائی برش کو اچھا اس کی ایک اور بھی ٹرک ہے، ایک اور بھی ٹرک آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اس پہ یہ موپ برش جو ہے آپ نے کیا کیا، اس موپ برش کو بہت لائٹلی ایسے کیا. آپ کے موپ برش میں زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آلموسٹ آپ کا ڈرائی ہونا چاہیے. آپ اس کو اچھی طریقے سے ایک دفعہ چیک بھی کر لیجیے اور آپ اس کو اپنے بلینڈنگ برش کے ساتھ کیا کرتے ہیں،
جس طرح کہتے ہیں نا وہ میک اپ کے اوپر آپ بلینڈ کر دیں. یہ آپ نے کیا کیا, اپنے موپ برش سے اپنے لائنز کو بالکل کوشش کریں. یہ ٹھیک ہے ایک کام. دوسرا کام, اب ہم جب یہ موپ برش یوز کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا کلر جو ہے وہ مس ہو رہا ہے. اب وہ کلر مس ہونے کا مطلب کیا ہے, آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا کینوس جو ہے بالکل ہی کیا ہو گیا ہے, لائٹ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے کینوس کو پھر سے تھوڑا سا, یہ کام جب ہم موپ کا برش کرتے ہیں نا تو اس کے بعد ہمیں اچھی طریقے سے اس چیز کو دیکھ لینا ہوتا ہے. جہاں جہاں ہمارے پاس کلر بالکل ہی ختم ہو رہا لگتا ہے, اب یہاں پہ جو میں کلر یوز کر رہی ہوں وہاں پہ میں آپ کو صرف اور صرف دوسری ٹیکنیک ہے, وہ کون سی ٹیکنیک ہے, موپ برش والی, اسی سے ہی میں کر کے دکھاؤں گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, موپ برش جب یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے کلر کی شائن جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی افیکٹڈ ہو جاتی ہے. کلر کے اندر جو شائن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو اگر تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ اس کے بعد اچھی طریقے سے کیا کریں گے, وارنش کریں گے. کلیئر ہیں اس چیز پہ کہ آپ کو وارنش کا کون سی والی وارنش آپ کو یوز کرنی ہے. تو آپ, ارے ہاں میں نے کہا موپ برش, ٹھیک ہے, اپنے موپ برش کا جو پہلے والا پینٹ ہے اس کو پہلے صاف کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پینٹ آپ کو تنگ کرے. لیکن اب اس کے بعد اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو بالکل اچھی طریقے سے اسے ڈرائی کر لینا ہے. اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کو سرفیس پہ بھی اچھی طریقے سے کر لیں. اب آپ کا جو یہ موپ برش ہے اس کو آپ کو بہت ہی لائٹ اس سے آپ کو اس سے بلینڈنگ کرنی. یہ سائڈس کو بھولنا نہیں ہے بھائی. بلینڈنگ کا کام جو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ کینوس کے اوپر ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے جب ہم ڈفرینٹ کلرز کو مرج کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم کلرز یوز کر رہے ہیں وہ کلرز جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ پینٹنگ کی جو تھیم ہے اس سے جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہو جائے.
اب میں نے کیا کیا، اب مجھے لائٹ کلر کے ساتھ کرنا ہے. پھر میں نے اس برش کو پانی سے صاف کیا، اور اس طرح کی بلینڈنگ کے لیے آپ لوگ نائلون والا برسٹل یوز نہیں کیجیے گا. ہمارے پاس ہمیشہ یہ بلینڈنگ جو ہوتی ہے وہ سافٹ برش سے ہی اچھی ہوتی ہے. یہ جو بلو اور یلو کا کمبینیشن کلر ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت سا گرین ہوتا ہے. پھر اپنے برش کو صاف کریں. پھر برش کو صاف کرتے ہیں. اب میں اس میں لے رہی ہوں لائٹ کلر. سمجھ میں آیا بلینڈنگ کتنی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. پھر میرے پاس برش میں ہے لائٹ کلر. لیکن جب آپ کو ایک دفعہ یہ سمجھ میں آ جائے گا نا، پھر آپ کی کلرز کے اندر مکسنگ جو ہوگی وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی. یہاں پر میں نے آپ کو موپ برش اور فلیٹ برش ان دونوں سے میری آپ کی میں نے کیا کروا دی، پریکٹس کروا دی ہے. اب مجھے آپ لوگ اسی طریقے سے بلینڈنگ کے ساتھ اپنی پریکٹس دکھائیں. یہ میں نے برش کو پھر کیا ہے ڈرائی. اچھا، یہ میں نے یہاں پہ ایسا کیوں کیا، تاکہ مجھے یہ لگ رہا تھا میرے پاس بہت زیادہ یلو کلر کی ہی مکسنگ ہے، اس لیے میں نے اس کو اس شیڈ میں کر دیا تاکہ گرین کا ہلکا سا ہمارے پاس ٹچ آ جائے. ٹھیک ہے بھائی، اب آپ بتائیے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں.
سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹس کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں، اور جو بچے نئے ہیں وہ بھی اپنا تھوڑا سا ہمیں ریویو دیں اپنے بارے میں، اور ہمارے کام کے لیے اگر سمجھ میں آیا ہے تو ایک لائک بھی کر دیں، سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں، اور نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ چیزیں سیکھنے کے لیے ریڈی رہیں۔ اچھا، نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے اوپر اسٹینسل ورک کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔